معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل wazbook.com میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں زبیر یوسف ندوی آج میں آپ کے سامنے 58ویں نشست میں اللہ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کروں گا۔ ناظرین گرامی، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل wazbook.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اسی طرح ہم درس قرآن کے تعلق سے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی دو بیوی تھیں۔ پہلی بیوی کا نام حضرت حاجرہ علیہ السلام ہے، دوسری بیوی کا نام حضرت سارہ علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دو بیٹوں سے نوازا۔ آپ کے پہلے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، جن کا قربانی کا واقعہ بہت مشہور و معروف ہے۔ دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام جو کہ حضرت سارہ علیہ السلام کے پیٹ سے سارہ علیہ السلام سے پیدا ہوئے، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یوں تو قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام جن سے دیگر انبیاء علیہ السلام کے واقعات بھی جڑے ہوئے ہیں، جیسا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام خود نبی، حضرت اسحاق علیہ السلام یہ دونوں آپ کے صاحبزادے ہیں، دونوں نبی۔ حضرت لوط علیہ السلام جو کہ آپ کے بھتیجے تھے، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اللہ رب العزت نے بے شمار انبیاء علیہ السلام پیدا کیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے، اس وقت پوری دنیا پر نمرود کی حکومت تھی۔ نمرود انتہائی سرکش، ظالم و جابر بادشاہ تھا، جس نے لوگوں کو اپنے آپ کو خدا منوانے کا دعویٰ کیا۔ یہ تھا تو اتنا بدبخت کہ تھا تو بندہ، لیکن دعویٰ خدائی کا کرتا تھا اور لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا۔ ناظرین گرامی، خود حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے حالات میں آپ کی پیدائش ہوئی جہاں ہر طرف کفر و شرک کا بول بالا تھا، ہر طرف ظلم و زیادتی، ہر طرف لوگوں کو کچلا جا رہا تھا۔ ایسے حالات میں آپ علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور جس گھر کے اندر آپ علیہ السلام پیدا ہوئے وہ گھر بت پرستی کا، بت فروشی کا اڈا تھا۔ خود آپ علیہ السلام کے والد آزر بت فروش اور بت پرست تھے، بت بناتے تھے اور بت بیچتے تھے۔ ناظرین گرامی، ایسے حالات میں آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبی بنا کر مبعوث کیا، اور ایسے ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے جس کا ڈنکا اس وقت پوری دنیا پر بجتا تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے پوری مضبوطی اور طاقت کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، اور آپ مسلسل ڈٹے رہے اور قربانیاں پیش کرتے رہے۔ ناظرین گرامی، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحانات سے بھری پڑی ہے، لیکن ہم چند واقعات پر روشنی ڈالیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ رب العزت نے خلیل اللہ، امام الناس اور حنفی کے لقب سے پکارا۔ ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ رب العزت نے بے شمار امتحانات سے گزارا، انہی امتحانات میں سے ایک امتحان آپ علیہ السلام کو نمرود کے ذریعے آگ میں ڈالا جانا ہے۔ ناظرین گرامی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور توحید کا پیغام نمرود اور اس کی قوم کی آنکھوں میں کھٹکنے لگا،
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک خدا کا تعارف لوگوں کو چبھنے لگا تو پھر نمرود نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے۔ ناظرین گرامی، لکڑیاں اکٹھی کی گئیں، ایک زور کی آگ بھڑکائی گئی، ایک زوردار آگ سلگائی گئی اور اس کو بھڑکایا گیا، دہکا گیا۔ اس کے بعد اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا۔ ناظرین گرامی، یہ اتنا سخت امتحان تھا کہ جس کو سن کر ایک عام انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کو سن کر کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، جس کو سن کر دل پارا پارا ہو جاتا ہے۔ جس شخص پر یہ بیتی ہو اس کا کیا حال ہے، ذرا ناظرین گرامی آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ علیہ السلام نے آگ کی پرواہ نہیں کی، بلکہ آپ علیہ السلام کا یقین اور آپ کا اعتماد اور آپ کا بھروسہ اللہ رب العزت پر اتنا زبردست تھا کہ آپ بے خطر آگ میں کود پڑے۔ ناظرین گرامی، جس کا نقشہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کھینچا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام بھی، کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ نمرود کی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب سے جو عشق تھا وہ بے خطر کود پڑا، یعنی جس کو دیکھ کر عقل حیران و پریشان ہے۔ ناظرین گرامی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، کہ آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ ناظرین گرامی، چونکہ آگ محتاج ہے اللہ رب العزت کی، آگ جلانے میں محتاج ہے اللہ رب العزت کی، اس لیے آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بال بیکا نہیں کیا، آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوا تک نہیں، چونکہ آگ اللہ رب العزت کی محتاج ہے اور اسی کی تخلیق کردہ ہے، جس کو جب اللہ کا حکم ہوا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل گلزار بن گئی۔ یہ ہے میرے رب کا کرشمہ، یہ ہے میرے رب کا حکم کہ آگ نے سنتے ہی اپنی تاثیر بدل دی، کیونکہ آگ کا کام جلانے کا ہے اور ایک مدت سے آگ جلاتی آ رہی تھی، لیکن جیسے ہی آگ کو یہ حکم ہوا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا تو آگ نے فوراً اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کی اور آگ ٹھنڈی ہو گئی۔